گئے جا کے کہتے خاتون بتا دو سکی کہاں کی رہنے والی ہو اور اس میدان کربلا میں تمہارا کیا کام ہے؟ کوئی جواب خاتون نے نہ دیا۔ آپ واپس آئے، آقا حسین نے کہا اکبر کا جی بابا کیا تم نے کربلا کے میدان کو دیکھ لیا؟ ہاں بابا۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے۔ کہا کون سا معاملہ؟ کہا بابا جی بات یہ ہے میں نے ایک خاتون کو زمین کربلا پر اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خاتون صفائی بھی کر رہی تھی، آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میرے حسین نے کہا تھا جب سے اتنا سنا اللہ اکبر، آقا حسین فرماتے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے؟ کہا بابا میں جانتا نہیں ہوں۔ آقا حسین کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا اکبر جس خاتون کو تم اجنبی خاتون کہہ رہے ہو وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی جو مدینے سے چل کے کربلا کے میدان میں آئی ہے۔ بابا فاطمہ الزہرا کا کربلا کے میدان میں کام کیا تھا؟ میرے حسین فرماتے ہیں اکبر میری ماں کربلا کے میدان میں اس لیے آئی ہے کہ جب حسین سواری سے نیچے آئیں گے 72 زخم تیروں کے ہوں گے، 56 زخم تلواروں کے ہوں گے، میرے شہزادے کا جسم زخموں سے چور چور ہوگا۔ جب زمین پہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ نے آ کر کے پہلے کربلا کے میدان کو صاف کیا ہے۔ اور صاحب یہ ماں ہوا کرتی ہے اگر بیٹے کو درد ہوتا ہے تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہے، اگر ماں کو درد ہو تو بیٹے کیوں نہیں تڑپا کرتے ہیں؟ بدل دو اصول اپنے اور دنیا کو بتا دو اور دنیا والوں ہم نے ذکر حسین سنا ہے، ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے۔ اگر درد ماں کو ہوگا تو بیٹا بستر پہ نہیں لیٹے گا، آواز ماں کی بات میں آئے گی، بیٹا اٹھ کے ماں کی خدمت میں پہلے چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمد حماد صاحب، مفتی حماد صاحب، سرزمین قمریہ شریف، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، حسین کا دامن۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آواز دی حسین تیار ہو جاؤ سر کٹانے کی۔ آواز آئی سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کی۔ 72 سال عمر تھی ان کی۔ 72 سال کے بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے، کافی کمزور ہو جاتا ہے، مگر جب آواز آئی نا حسین آؤ یا تو سر دو یا ہاتھ دو، حبیب ابن مظاہر آپ لاٹھی پھینک کے کہنے لگے آقا حسین پہلے میں جاؤں۔ 72 سال کے بوڑھے نے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے بیچ میں جا کر جب للکارا نا تو 72 سال کے بوڑھے نے بھی 21 یزیدیوں کو کما پھرنا ہے، 21 یزیدیوں کو۔ آخر میں تیروں کی بارش ہوئی، سواری سے نیچے آئی اور ظاہر کربلا میں کیا نہ ہوا، کربلا میں کیا نہ ہوا۔ حضرت مسلم بن سجا اپنی بیوی بچے کے ساتھ تھے، جب میدان کربلا جانے لگے ماں سے اجازت لے کے آئے، ماں میں حسین کے نام پہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے دودھ اس لیے پلایا تھا اگر جینا ہے تو حسین کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو حسین کے لیے مرنا ہے۔ ہاں ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب چلنے لگے بیوی آ گئی، میرے سرداج ادھر کا اجازت دو میں بھی جا رہا ہوں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے۔ کہنے لگی ایسے نہیں بھیجوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیسے بھیجو گی؟ کہنے لگی حسین کے پاس ہاتھ پکڑ کے لائی حضرت مسلم بن سجا کی بیوی اپنے شوہر کا، آقا حسین کے پاس۔ کہنے لگی حسین یہ میدان کربلا جا رہے لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گی۔ کہا پھر؟ کہنے لگے میرا وعدہ کرے، کون سا وعدہ کرے؟ اسے کہیے کہ یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ وعدہ حضرت مسلم بن سجا کی بیوی نے، ان سے کہیے جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک یہ مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جائیں۔ اتنی بات کہی، آقا حسین کہنے لگے جا جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے۔ اللہ چھوٹی بات نہ تھی، کہنے لگے جا جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے۔ حضرت مسلم بن سجا گئے، جانے کے بعد یزیدیوں کے مقابلہ کیا، یزیدیوں نے سر قلم کیا اور سر اچھال کے حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا حسین دو یہ بھی تمہارا جانثار اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ جیسے سر حسین کے خیمے کے پاس آیا اللہ اکبر،